وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد. صدق اللہ العظیم. میرے لیے یہ بے پناہ سعادت کی بات ہے کہ میں کراچی کے ایک بہت ہی موقر اور بہت معروف علمی ادارے میں اساتذہ کی خدمت میں اور طلباء کی خدمت میں موجود ہوں. اس حوالے سے میں بے حد مشکور ہوں مدیر الجامعہ فضیلۃ الشیخ شیخ محمد احسن سلفی حفظہ اللہ تعالی کا کہ آپ کو ہمارے کراچی پہنچنے کے بعد ہماری فکر ہم سے بھی زیادہ تھی. اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر دے. شیخ الجامعہ فضیلۃ الشیخ شیخ عبد الوکیل ناصر حفظہ اللہ تعالی کا بھی کہ انہوں نے کل ہمیں ڈھیر سارا وقت دیا اور کھانا بھی کھلایا اور بہت سے قیمتی مشورے بھی دیے. اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر دے. اور اس کے علاوہ جامعہ کے سارے شیوخ جو ہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہیں، ہم ان کے خادم ہیں اور اسی خدمت میں ہی اپنا شرف سمجھتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ان کی قدر کی توفیق دے. اور ہم آپ کے بھی بے پناہ شکر گزار ہیں ان طلباء اعظام کے اور ان مستقبل کے علماء کے جو اس وقت امت کی صرف تنہا امید ہے اور اس کے علاوہ امت کے لیے کوئی اور امید نہیں ہے. صرف اور صرف طلباء دینی مدارس ہی امت کی اس کشتی کے ناخدا ہے. جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی ہماری یہ نشست جو ہے اس کا ایک جو بڑا عنوان ہے وہ فہم عصر حاضر ہے. تو علم کی جتنی بھی باتیں ہیں یا جنہیں میں علم سمجھتا ہوں وہ آپ اپنے محترم اساتذہ گرامی سے حاصل کر رہے ہیں. علم قرآن کا علم ہے، علم حدیث کا علم ہے، فقہ کا علم ہے اور اصول کے جو علوم آپ پڑھتے ہیں اصل میں علم صرف اس کائنات میں وہ ہے. اس کے علاوہ اس کائنات میں موجود کسی بھی چیز کو میں علم شعوری طور پر اور پورے دلائل کے ساتھ نہیں سمجھتا. اس لیے آج کی اس گفتگو میں دو باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا مقصود ہے. ایک تو آپ کو یہ بات بتانا مقصود ہے کہ علم اس وقت علماء کے پاس ہے اور صرف آپ لوگ ہیں جو وہ علم حاصل کر رہے ہیں. آپ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی بھی ایسا طبقہ نہیں ہے دینی علوم سیکھنے والوں کے علاوہ جو کم از کم علم سیکھ رہا ہو. میں اسے نہیں مانتا اور اس کے بے پناہ دلائل ہیں الحمدللہ. اس لیے آپ کو اس پر فخر ہونا چاہیے. شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے علم کی جو تعریف کی ہے اصول الثلاثہ کے شروع میں، علم کیا ہے؟ معرفت اللہ تعالی و رسولہ بالادلہ، اللہ اور اس کے رسول کی معرفت دلائل کے ساتھ یہ علم ہے اور وہ آپ کے پاس ہے یا علماء کے پاس ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز علم نہیں ہے. اور بدقسمتی سے اس وقت وہ چیزیں جو علم نہیں ہیں اسے علم کا درجہ دے دیا گیا ہے اور یہ صرف پچھلے 200 سال سے ہوا ہے. اور ہمیں آپ کو بتانا آج کی مجلس میں صرف یہ ہے کہ وہ علم نہیں ہے، آپ اس مروبیت اور تعصب سے باہر نکلیں. کیونکہ ہمارا موضوع ہے آج کے ایک طالب دین جو ہے اس کی تیاری کیسے ہو.
تو اس حوالے سے ایک بات آپ کے ذہن میں پورے طور پر پختہ ہونی چاہیے کہ علم صرف آپ کے پاس ہے، اور جو ہم آپ کو کچھ بات عرض کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ آپ کے اوپر اس بات کو کھولنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان، امریکہ، یورپ، پوری دنیا کی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں یا انسٹیٹیوشن ہیں یا کالجز ہیں یا اسکول ہیں، ان میں جو علم دیا جا رہا ہے وہ علم نہیں ہے. اور یہ بات آپ کو اس طرح معلوم ہونی چاہیے کہ آپ ان سب اصحاب علم جو سمجھتے ہیں اپنے آپ کو پر ترس کھائیں، ان کو بیچارہ سمجھے، آپ ان سے مروب نہ ہوں. ہم میں سے کوئی بھی شخص عالم جو ہوتا ہے وہ کسی بھی ایسے شخص جو اپنی 5-7 ڈگریاں بتاتا ہے ساتھ، تو ہم سمجھتے یہ ہیں کہ یہ شخص تو بہت صاحب علم ہے اور اپنے آپ کو ہم اس کے سامنے بالکل بے دست و پا سمجھتے ہیں. علماء کی یہ شان نہیں ہے. آپ ذرا ایک قرآن کریم کی آیت پر غور کیجئے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 مثانی دیا اور قرآن عظیم دیا. آپ جانتے ہیں اس سے مراد سورۃ فاتحہ اور قرآن کریم ہے. اس کے بعد کیا گیا؟ یعنی جس کو قرآن مل جائے اور سورہ فاتحہ میسر آ جائے، اس کے بعد پھر اس کا مقام اور درجہ یہ ہوتا ہے کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، کہ جب یہ کسی کو دولت میسر آ جائے اس کے بعد کائنات میں موجود کسی چیز کی طرف نگاہ مروبیت سے دیکھنا یہ اس کے شأن شان نہیں ہے، یہ قرآن کی توہین ہے. اور اللہ کی توفیق سے آپ کے پاس جو دولت ہے یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، یہ کہنے کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت آپ کے پاس ہے. مثال کے طور پر آپ فرق دیکھیں نا کہ اس وقت دنیا میں جو بھی موجود علم ہے جس کو لوگ علم کہہ رہے ہیں اس کا اصل سورس شیطان ہے. اس کا میں ثابت کروں گا، اس کا اصل سورس ابلیس ہے. اور آپ کے پاس جو موجود علم ہے اس کا اصل سورس اللہ کی ذات ہے. اب اس کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا علماء دین کو پہلی بات یہ ہے کہ مروبیت کی لبادے کو اب اتار دینا چاہیے، اور اب ان کو دنیا کے رہنما بن کر اور دنیا پر ترس کھاتے ہوئے ان کو سمجھانا چاہیے کہ جو تمہارے پاس ہے تم بہت عرصے سے جو سمجھ رہے ہو تمہارے پاس علم ہے وہ علم نہیں ہے. تو یہ ایک بنیادی تمہیدی بات ہے. اس کے بعد وہ علماء جن کو اللہ رب العزت نے علم دین دیا ہوا ہے ان کو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ ان کو اس دنیا کی اصلاح کے لیے اس علم کے علاوہ کسی اور علم کی ضرورت نہیں ہے. اگلی بات، اس علم کے علاوہ کسی اور علم کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف تھوڑی سی تربیت کی ضرورت ہے اور آپ دیکھیے گا آپ خود بخود چلتے جائیں گے. مثال کے طور پر اس دور میں جتنا بڑا باطل قائم ہے، میں آپ کو یہ وضاحت کر دوں کہ اس وقت اسلام کے مقابلے میں جو باطل کھڑا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے اللہ رب العزت کا یہ اصول ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، کہ ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے ہوتے ہیں. مجرمین میں سے ان کے دشمن ہوتی ہیں، ان کے خلاف ایک جماعت کھڑی ہوتی ہے جس کو ہم اللہ کی جماعت کو حزب اللہ کہتے ہیں اور شیطان کی جماعت کو حزب الشیطان کہتے ہیں. تو ہر دور میں حزب اللہ ہوتی ہے، ہر دور میں حزب الشیطان ہوتی ہے. تو اللہ رب اس وقت جو حزب الشیطان ہے وہ اسلام کے حق کے مقابلے میں جو چیز کھڑی ہے آپ کو سمجھنا چاہیے وہ دنیا کا کوئی مذہب نہیں کھڑا ہوا اسلام کے مقابلے میں. مثال کے طور پر آپ کہیں کہ اس وقت اسلام کا مقابلہ عیسائیت سے ہے، تو عیسائیت سے نہیں ہے. اسلام کا بڑا دشمن عیسائیت نہیں ہے. اس وقت اسلام کا مقابلہ ہندو مت سے ہے، تو اس وقت اسلام کا مقابلہ ہندو مت سے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ایک اتنا بڑا باطل موجود ہے جو ہندو مت کو بھی نگل چکا ہے، جو عیسائیت کو بھی نگل چکا ہے، یہودیت کو بھی نگل چکا ہے، وہ بدھ مت کو بھی نگل چکا ہے، ہر مذہب کو نگل چکا ہے. ایک مذہب جو اس کے سامنے کھڑا ہے وہ صرف اسلام ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے،
اور اس کو نگلنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن نگل پا نہیں رہا. اور وہ جو باطل ہے اس دور کا وہ اصل میں ماڈرنزم ہے، جدیدیت ہے. آپ دیکھیں نا، اگر اس باطل کا کتنا یعنی وہ سر چڑھ کے بولتا ہے. اگر آپ کو ہندو مت کا کچھ اندازہ ہے تو ہندو مت جو ہے وہ جس چیز پر کھڑا ہے وہ بنیادی طور پر ذات پات کا نظام ہے. ذات پات کا نظام جو ہے یہ ہندو مت کی بنیاد ہے. بنیاد اس لیے ہے کہ ہندو مت کا تصور کائنات یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کا وجود اصل میں آیا ہے برہما کے ٹوٹنے سے. برہما ٹوٹا تو کائنات بنی. اب برہما کی ایک شخصیت بناتے ہیں، اس کہتے ہیں اس کے کئی حصے تھے، اس کا سر تھا، اس کا سینہ تھا، اس کا پیٹ تھا، اس کے پاؤں ٹانگیں تھیں. وہ کہتے ہیں مختلف حصوں سے مختلف ذاتیں دنیا میں وجود میں آئی ہیں. سب سے بہترین ذات جو ہے وہ برہمنوں کی ہے، جس کا تعلق برہما کے سر سے ہے. اور سب سے بری ذات شودر ہے جو برہما کے پاؤں سے بنے ہیں. یہ ہندو مت کا تصور ہے. لیکن ماڈرنزم نے اس وقت ہندو مت کو یہاں پہنچا دیا ہے کہ اس وقت آج کے دور کا ہندو جو ہے وہ اپنے اس عقیدے پر شرمسار ہے. اس کو شرم آ رہی ہے کہ یہ ہمارا ذات پات کی تقسیم ٹھیک نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہندو مت ٹھیک نہیں ہے. یعنی یا تو وہ برہما کو دوبارہ جوڑے نا اور پھر برہما جڑا رہے. اگر برہما ٹوٹا ہے اور اس سے یہ پوری ذاتیں بنی ہیں تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ہندو مت کا وجود ہی ذات پات میں ہے. لیکن ماڈرنزم اتنا ظالم دین ہے کہ اس نے ہندو اس وقت ذات پات کا دعویٰ نہیں کر رہا، کھا گئے اس کو. ہم نے پنجاب میں دیتے ہوتے مثالیں، مثال کے طور پر یہاں کراچی میں، سندھ میں بھی ہے، پنجاب میں بھی بہت زیادہ ہے. آپ یہ گدی نشین ہوتے ہیں نا، یعنی ہمارے بڑے بڑے دربار ہیں. ہمارے سیول کے پڑوس میں ایک پاک پتن میں بہت بڑا دربار ہے. اس دربار کا گدی نشین کا بیٹا جس کی ساری زندگی اس دربار کے نذرانوں پہ بنی ہے، اس کی ساری دولت نذرانے ہیں، لیکن وہ کسی بڑی یونیورسٹی کا جب اسٹوڈنٹ بن جاتا ہے، ایک لمس کا یا دنیا کی کسی بڑی یونیورسٹی کا، تو اس کے بعد وہ اس بات پر شرماتا ہے کہ میں قبر میں بیٹھ کر پیسے کو لیتا ہوں، باوجود اس کی ساری زندگی اس پر بنی ہے. تو دنیا میں موجود جتنے بھی شرک ہیں، دنیا میں موجود جتنی بھی بدعات ہیں، دنیا میں موجود جتنا باطل ہے، ماڈرنزم جدیدیت کا شرک اتنا بڑا ہے کہ وہ سارے شرکوں کو نگل گیا ہے. اس لیے اس وقت اسلام کا مقابلہ جس سے ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، وہ ماڈرنزم سے ہے اور وہ اسلام کو پورے طور پر شکست دینے کے موڈ میں ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، انہوں نے یہ خواہش کی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے نور کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا دیں گے، اور اللہ نے یہ ارادہ فرمایا کہ اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہیں گے. یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے اس وقت اگر یہ باطل جو ماڈرنزم کا، اگر وہ سب سے زیادہ اس وقت جس کے بارے میں فکر مند ہے وہ مسلمان ہے، اور مسلمانوں کو وہ ہر سطح پر توڑنے کی کوشش میں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 1923 میں ایک معاہدہ ہوا تھا، خلافت عثمانیہ جب ختم ہوئی ہے، تو آپ کو پتا اس معاہدے میں ایک لفظ موجود ہے، اور وہ لفظ موجود یہ ہے، ایک پورا یعنی ان کا عہد نامہ ہے کہ آج کے بعد ترکی اپنی نظام حکومت کو خلافت نہیں کہے گا، اور ترکی جو ہے وہ اپنے صدر کو یا امیر کو یا وزیر اعظم کو خلیفہ نہیں کہے گا. ذرا کوئی سمجھدار میں ایک لفظ کا کیا فرق ہے؟ وہ ہم سے زیادہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ لفظ اتنا بڑا ہے کہ اس لفظ کے ذریعے سے مسلمان دنیا میں زندہ ہو سکتا ہے. یعنی 100 سال تک ترکی پر پابندی تھی کہ خلافت اور خلیفہ کا لفظ استعمال نہیں کر سکتا. اس کا مطلب ہے کہ لفظوں میں کچھ جان ہوتی ہے. لہذا اس وقت یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے مقابل میں جو باطل کھڑا ہے وہ ماڈرنزم ہے، لبرلزم ہے، سیکولرزم ہے، کیپٹلزم ہے. یہ جتنے بھی آپ نام سنتے ہیں اسلام کے مقابل میں اس وقت وہ کھڑے ہیں. اور وہ چاہ کیا رہے ہیں؟ کسی بھی قوم کی دفاعی لائنز ہوتی ہیں
کہ مثال کے طور پر اگر آپ کبھی کسی بارڈر کے ایک ایریا میں گئے ہوں، یہاں بھی راجستھان یا بمبئی یہاں آپ کے قریب ہے، آپ کسی بارڈر کے علاقے میں گئے ہوں تو وہاں دفاعی لائنز لگی ہوتی ہیں. سب سے پہلے بارڈر سے کچھ 8-10 کلومیٹر دور ایک لائن ہوتی ہے، پھر 5 کلومیٹر پر ایک لائن ہوتی ہے، پھر 3 کلومیٹر پر لائن ہوتی ہے، پھر 1 کلومیٹر، پھر بالکل بارڈر پر کئی لائنز ہوتی ہیں دفاعی، کہ اگر یہاں سے شکست کھائے گئے تو ہم یہاں روکیں گے ان کو، یہاں سے شکست کھا گئے تو یہاں روکیں گے، کئی لائنز ہوتی ہیں.